میں اس وقت پاکستان میں ہوں اور پاکستان میں بھی کئی شہروں میں خشک سالی، بارش کی کمی، اناج کی کمی کا سلسلہ سال بھر ہم کچھ نہ کچھ سنتے ہی چلے آتے ہیں۔ اور بھی کئی ایسے جگہ ہیں جہاں مسلمان خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دنیا کی اس وقت کل آبادی تقریباً 7.9 ارب کہلاتی ہے، یعنی 8 ارب کے آس پاس دنیا میں ٹوٹل آبادی کہلاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں قریب 2 ارب انسان بھوک یا غذائیتی کمی کا شکار ہیں، یعنی 8 ارب میں سے 2 ارب یہ غذا کی کمی کا شکار ہیں، بھوک کا شکار ہیں۔ اور جتنی خوراک کی پیداوار ہے وہ 11 ارب انسانوں کے لیے کافی ہے، یعنی جو اگر دنیا میں اس وقت پیداوار جو ہو رہی ہے اناج کی، کھانے اجناس کے تعلق سے، اس کی جو پیداوار ہے وہ 11 ارب لوگوں کو کافی ہے۔ 8 ارب کے آس پاس آبادی اور 11 ارب کے آس پاس اناج پورا ہونے کی پروڈکشن موجود ہے۔ 2050 میں دنیا کی آبادی اندازے کے مطابق 10 ارب پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ آج 8 ہے، 2050 تک شاید 2 ارب بڑھ سکتی ہے۔ یہ رپورٹس ہیں، ایک اندازے ہیں، اور اندازہ ہے کہ اس وقت بھوک اور غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد 4 ارب تک ہو جائے گی، یعنی اس وقت 2 ارب ہے وہ 4 ارب تک ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنا رزق ضائع ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جتنی ضائع کی جاتی ہیں، ویسٹیج آف فوڈ جس کو کہتے ہیں، وہ 3 ارب انسانوں کی سالانہ ضرورت کے برابر ہے۔ اتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر سال 1.3 ارب ٹن رزق ضائع ہوتا ہے، جو کل غذائی پیداوار کا 33% ہے، 33% ہے۔ مزید سنیے، ضائع شدہ رزق کا اگر زمینی استعمال کے حساب سے جائزہ لیا جائے تو قریب 1.4 ارب ایکڑ پر اگتا ہے۔ ضائع شدہ رزق کی مالیت اگر دیکھی جائے، جو ایک اندازہ کیا گیا ہے، تو یہ تقریباً 1000 ارب ڈالر سے زائد ہے، 1000 ارب ڈالر سے زیادہ۔ ترقی یافتہ ممالک میں ہر شخص اوسطاً 100 کلو 100 kg رزق ہر سال ضائع کرتا ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے، میں رپورٹس دے رہا ہوں، کمی بیشی اور اوپر نیچے پلس مائنس کی ڈیفینیٹلی اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ہر سال 31 لاکھ بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو رپورٹ ہے، اس میں ہمیں نمبر 1، ہمیں سب سے پہلے رزق کو ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ یہ جو ہمارے رزق کو ضائع کرنے کا جو رجحان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کرے گا بچیں۔ اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہم نے نوٹس کرنا چاہیے کہ بارشیں نہ ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو انشاءاللہ ان وجوہات کو بھی اگر ہم غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو اللہ نے چاہا تو اس کو بھی ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بارشوں کی کمی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، جو قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ پاک ان سے بارش روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش نہ ہوتی، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اب دنیا میں کتنے لوگ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، یہ اس سے زیادہ میں تبصرہ کیا کروں، پچھلے دن اس پر کافی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل 7 برس قحط میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ مردوں اور بچوں کو کھانے لگے۔ ہمیشہ پہاڑوں میں نکل جاتے اور عاجزی اور تضرع کے ساتھ دعا مانگتے اور روتے، مگر رحمت الہی ان کے حال پر اصلاً توجہ نہ فرماتی۔ یہاں تک کہ ان کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آئی، اگر تم میری طرف اس قدر چلو کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں اور تمہارے ہاتھ آسمان کو لگ جائیں اور تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے گنگی ہو جائیں، جب بھی میں تمہیں سے کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ کروں اور کسی رونے والے پر رحم نہ فرماؤں، جب تک مظلوموں کو ان کے حقوق واپس نہ کر دیں۔ پس بنی اسرائیل نے مظلوموں کو ان کے حق واپس کیے، اسی روز می برسا، یعنی بارش ہوئی۔ یعنی مظلوم کے حق جہاں تلف کیے جاتے ہوں، کھائے جاتے ہوں، ظلم جہاں بڑھ جاتا ہو نا، وہاں بارشیں رک جایا کرتی ہیں۔ اب اس پر پورا بیان ہو سکتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مظلوموں کا حق کھانے کے تعلق سے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اللہ پاک برکتیں کھانے پینے میں بھی عطا فرمائے۔ ہماری جہاں بارشیں رک جاتی ہیں، اللہ وہ بارشیں بھی عطا کرے اور ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اگر ہم قرآن کریم کی آیت نمبر 41 سورہ روم پارہ 21 میں ہے
کہ خشکی اور تری اور فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ قحط سالی، بارش نہ ہونا، پیداوار کی قلت، تجارت کا نقصان، بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، سمندری طوفان اور مختلف آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب گناہ چھوڑنے ہمیں، نمازیں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور تنگ دستی بھی وہی دور فرمائے گا، رزق بھی وہی برکت دے گا۔ اب نماز قضا کرے، گالیاں دے، غیبتیں کرے، چگلیاں کرے، ظلم کرے، رشوتیں کھائے، رشوتوں کا لین دین کرے، سود کھائے، حرام روزیاں کمائے اور طرح طرح کے ظلم و زیادتی کرے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو اور کہے کہ میرا رزق، تو دوبارہ سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔